علی رشید صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت کانگریس مین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ان کا کور پرپز پاکستان آنے کا کیا ہے، اور یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے یا بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو حیدر عباسی ٹو ہیونگ می ان دیئر. یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کا جو مین پرپز ہے ٹو میک بیٹر ریلیشنشپ بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ملک ٹو ملک ریلیشن شپ کہ ناٹ انڈیویجول بیس بٹ ملک ٹو ملک. اور اس میں جو پروموٹ کر رہے ہیں بزنس ریلیشن شپ، جو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم لے کے وہاں کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے وہ امریکہ وہ پاکستان میں آئیں، یہاں پہ انویسٹ کریں تاکہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بوسٹ ہو اینڈ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اور دوسرا پہلے لگتا کہ جو پچھلے سال آپ نے دیکھا جو بائیڈن ٹرمپ تھا اس میں پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں تھے. تو یہ جو ایک ڈیلیگیشن ہے اس کا یہ مقصد تھا کہ اوپن دیٹ ریلیشن شپ، جو پاکستان میں آ کے دیکھیں پاکستان کی لوکل صورتحال کیا ہے اور اس پہ وہ ڈیسائڈ کریں کہ پاکستان از اے گڈ کنٹری ٹو انویسٹ. اور تیسری جو بات ہے کہ جو مین تھی کہ لک ایٹ آل دا اسٹیک ہولڈر، جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پاکستان کی کمیونٹی ہے اس کو دیکھیں اینڈ اس کو کریں کہ ہاؤ کین وی میک بیٹر بلڈنگ برجز، اس میں ہم کیسے اس کو اکٹھا کر کے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. سو یہ پاکستان اور امریکن جو کمیونٹیز ہیں یا جو نیشنز ہیں دو، ان کے تعلقات کو قریب لانے کے لیے یہ وزٹ کروایا جا رہا ہے. سو جو میٹنگز ہوئی ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل اور آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ان ملاقاتوں کا آؤٹ کم کیا ہے آپ کے خیال؟ جی جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سب پروڈکٹیو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کا آؤٹ کم بھی آپ دیکھ لیں گے کچھ مہینے میں. پر جو اس کا جو مقصد تھا جیسے آپ کو میں بتایا کہ گیٹ دا پاکستانی آن دا تھنگ، جس میں میٹنگ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پلاننگ اینڈ گروتھ میں کہ ہاؤ کین وی پلان اینڈ گروتھ فیوچر انیشیٹو ود بوتھ کنٹریز. ہم جب یہ ایک ایم او یو بھی سائن ہوا جس میں آئی ٹی انفراسٹرکچر میں کام ہوا اور انٹیریئر منسٹر صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی. تو اس کا یہ مقصد تھا کہ ہاؤ کہ کون سے چینلز ہیں، کون سے ایونیوز ہیں کہ اس پہ ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں. ایسے ہماری آرگنائزیشن امریکن پاکستانی گروپ نے ایک ریزولوشن بھی نیو یارک اسٹیٹ میں پہلی بار پاس کروایا ہے کہ نیو یارک اسٹیٹ should have a relationship with 4 provinces of Pakistan in the business sector. تو یہ ایک بڑا ہسٹورک ریزولوشن تھا اور اس کو انشاءاللہ ہم اسے نیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں گے. تو ایسے جو مقصد ہیں کہ جو کتنے ریلیشن شپ ہم بنا سکیں فار اکنامک، فار ڈپلومیسی اینڈ فار دا امیرکن پاکستانی ڈیاسپورا، کیونکہ جو ہمارا ڈیاسپورا وہاں پہ دے وانٹ اے بیٹر پاکستان، دے وانٹ اے پراسپر پاکستان، اور اسی لیے ہم کام کریں اور اسی لیے چلتے رہیں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پلاننگ تھی جو آپ نے جیسے کوشچن پوچھا اس سے پہلے کہ اس کا جو مقصد یہ پلاننگ آج کی نہیں ہے، یہ پلاننگ پچھلے سال کی ہم کر رہے تھے. ہمارا جو آفیشیل ڈیلیگیشن، میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا جنوری میں کہ ہم پاکستان ایک ڈیلیگیشن لے کر جا رہے ہیں اور وہ بزنس ڈیلیگیشن ہوگا جس میں پاکستان کے ساتھ کن ایونیوز کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنس ہے اس کی، ایک امپورٹنٹ لوکیشن پر پاکستان موجود ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کا انہوں نے حوالہ میرے انٹرویو کے اندر دیا تھا اس بات. ہاں جی آپ جنوری میں ادھر ہی تھے اور آپ جب ٹرمپ کی اناگریشن ہو رہی تھی اور ٹام سوازی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان میں ہماری ٹرپ تھا پہلے جو ہم نے نہیں ہو سکا وہ سڈن ریزن، وہ ہم اس کو فیوچر جاری کریں گے. اور آپ اس ٹرپ کا یہی ہے کہ اس میں ہم نے ہماری آرگنائزیشن اور کافی لوگوں نے اس میں کام محنت کی ہے کہ ہاؤ کین وی میک اے بیٹر. کیونکہ دیکھیں جو وہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے وہ تو ہے، پر جو ڈیاسپورا ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. یعنی پاکستانی جو کمیونٹی ہے اور امریکن جو کمیونٹی ہے ان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ تعلقات، کاروبار اور کئی اعتبار سے جو دوسرے سیکٹرز ہیں اس میں کیسا ہونا چاہیے آپ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جو جتنے بھی پاکستانی اوورسیز ہیں میجورٹی ان کا کوئی نہ کوئی اسٹیک یہاں پہ ہے، بزنس ہیں، انویسٹمنٹ ہیں، ہاؤسز ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جو وہ بزنس کریں تو وہ اچھے چلیں اور سب ایزی ہو. تو ان کے حساب سے دے وانٹ ٹو، جب پاکستانی اکنامک گروتھ کرے گا تو اس کے حساب سے آئی تھنک ایوری بڈی ول ورک ٹوگیدر. سو یہ جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کافی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہوتا ہے تھرو سوشل میڈیا، تو آپ لوگوں کا اس پر کیا، آپ لوگوں پر کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے وہ جب پاکستان کا نیگیٹو امیج پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے؟ اور ہم نے تو دیکھا ہے موسٹلی اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا کے جو یہ بیانات دے رہے ہیں، جس سے لگ رہا ہوتا ہے بس پاکستان امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں کیا ہوا. لیکن ہم نے دیکھا اس کے برعکس ہوا سارا کچھ. پاکستان کی ملٹری ایڈ بھی ریسٹور ہوئی، پاکستان کے ساتھ پاکستان کی وار اینڈ ٹیرر پہ بھی امریکن پریزیڈنٹ نے تعریف کی، جو کہ خود پوری دنیا کے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھنا کہ اتنے بڑے فورم پہ جوائنٹ سیشن سے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کرنا، کسی ٹاکس میں نہیں کی، کسی میڈیا ٹاک میں نہیں کی، کسی سو کتنی یہ امپورٹنس ہے ان چیزوں کی جو ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں 3-4 مہینے. جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل میڈیا از ناٹ ریئل ورلڈ، وہ وہاں پہ لوگ اپنا کرتے رہتے ہیں فار دیور پرسنل گینس، دیٹس تھنگ.
جو سیکنڈ بات ہے کہ جو ٹرمپ نے جو کہا تھا اٹ واز اے ہیوج تھنگ. اس نے پاکستان کو جو پرسنلی تھینک کیا تھا فار دا فرسٹ سیشن فار فرسٹ جوائنٹ کانفرنس. اور جب بھی سوشل میڈیا پہ یا جہاں پہ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ ریئل ورلڈ بٹ اسٹل امپیکٹس. کہ دیکھیں جو بھی ہے وٹ ایور جو ناٹ اے انڈیویجول ناٹ اے کنٹری, پاکستان از آلویز فرسٹ ناٹ پارٹی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا بھی ہم کر سکیں پاکستان کو پروموٹ کریں, پاکستان کو پروموٹ کریں, اور جتنا بھی ہم اس کو میک شیور کریں کہ پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان شوڈ بی دا فرسٹ, اور جتنے بھی ہم ریلیشن شپ اکٹھے کر سکیں. ٹھیک. اب یہ جو امریکن چینل کو فارمر پریزیڈنٹ نے عارف الوی صاحب نے انٹرویو دیا ہے, اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے, ویسے تو کل سے محاورہ ہے کیونکہ جب وہ یہاں تھے تب تو خیر اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکے تھے, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے, جو باتیں کی ہے, اس طرح کے انٹرویوز پاکستان کے امیج کو ٹارنش کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں؟ جی ٹارنش تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں کہ جتنا پازیٹیو کریں گے تو پازیٹیو ہوگا. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ڈائسپورا میں اوورسیز میں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک پارٹی یا انڈیویجول سے نہیں بنتا, ملک سے بنتا ہے. سو پاکستان شوڈ بی آلویز فرسٹ. سو اس وزٹ کا جو مقصد ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے ساتھ جس طرح کا ابھی تک سٹانس رکھا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ملاقات پہ یا ایک بیان پہ تو حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے, کنکلوڈ نہیں کر سکتے آپ چیزوں کو, لیکن اب تک جس طرح امریکہ جس طرح چلا, چاہے وہ منرل کانفرنس میں ان کے ڈیلیگیشن کا آنا, مارک روبیو کا فون کے اوپر ڈپٹی پرائم منسٹر کو یہ کہنا کہ وی آر انٹرسٹڈ ان دس پروسیس, اور ساتھ میں امریکن جو ایڈ پاکستان کی ملٹری ایڈ کا ریلیز ہونا, ان تمام ایونٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ کانگریس مین اور سینیٹرز کے اوپر بھی آتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم اپنا رول پلے کریں ریلیشن شپ میں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی کنٹری سے قریب جا رہی ہے, ان کو بھی اس کا تھوڑا سا افیکٹ نظر آتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, جو کیونکہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ریپبلکن ہے, سو جب ریپبلکن اس کو دیکھیں گے تو کہ ٹاپ لیول کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے, سو وی شوڈ ہیو اے ریلیشن شپ. اور جو مین چیز پاکستان نے اپنے جو ٹیررزم میں بہت قربانیاں دی ہیں, تو اس کا ہمیشہ وہ ایکنالج کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہو. تو یہ جو جیسے آپ نے پہلے بولا کہ جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, ون ٹاپ ہاؤس ایڈمنسٹریشن کہہ رہا ہے کہ لیٹس ہیو اے بیٹر ریلیشن ود کنٹری, تو نیچے اس کا اثر آتا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی اثر آتا ہے. وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ دیکھتے ہیں. اس کا ٹرکل ڈاؤن دیکھا کہ جو ڈیلیگیشن تھا واز اے بائی پارٹیزن ڈیلیگیشن, اس میں ہمارے ڈیموکریٹ ٹام سوازی بھی تھے اور ریپبلکن جیک برگمن بھی تھے, اور دونوں کاکس کے کو چیئرمین ہیں, اور دونوں کو وہاں پہ لوکل کمیونٹی نے بھی بریف کیا ہے, لوکل انڈیویجول نے بھی بریف کیا ہے, اور اس کے آؤٹ کم دیکھ لیں کہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے دے فیل دیٹ پاکستان امیریکا شوڈ ہیو اے گڈ ریلیشن ود پاکستان بیسڈ آن کنٹری ٹو کنٹری لیول, ناٹ اے انڈیویجول لیول, ناٹ اے پارٹی لیول. پی ٹی آئی سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن تو کسی اور مقصد کے لیے آ رہا تھا, یہ تو شاید پتہ نہیں کوئی رہائی کا دباؤ ڈالنے آ رہا تھا, پاکستانی بزنس کمیونٹی نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور ہائی جیک کر کے جو ہے وہ نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ڈیلیگیشن پہلے بھی وہ تو باقاعدہ بزنس کمیونٹی کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ غداری کی ہے بزنس کمیونٹی. نہیں دیکھیں ہماری یہ تو جس نے بھی کہا ہے وہ بہت غلط کہا ہے, اور میں ان کو چاہوں گا کہ وہ اپالوجائز کریں, کیونکہ ہمارا وہاں پہ ہم نے اپنا انڈیویجول فائنینشلی انڈیویجول ٹائم دے کے ہم چاہتے ہیں کہ آگے پاکستان اور امریکہ کی اپنا ٹوگیدر ہو, بلڈ برجز ہوں. تو اس میں جتنا بھی کام کا ہے اس میں بہت کام ہو رہا تھا, اور اس میں یہ نہیں کہ ابھی سے کام ہو رہا ہے, جب پچھلی بھی جب گورنمنٹ تھی اس سے بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں, اور یہ ڈیلیگیشن کا یہی مقصد تھا ٹو ورک فار دا بیٹر انٹرسٹ بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. سو ون لائنر میسج بینگ اوورسیز پاکستانی ٹو آور ویورز, کہ دیکھیں میک شیور کہ آپ جہاں سی کنٹری میں ہیں اس کو آپ اون کریں, وہ آپ کی کنٹری ہے. جیسے ہم امریکہ سے ہیں, امریکہ از مائی کنٹری, دیٹس مائی فرسٹ ڈیوٹی. پر دس از آور مدر لینڈ, دیٹس آور ہوم لینڈ. سو آپ مدر لینڈ میں جتنا کر سکتے ہیں آن دا پاکستان لیول کنٹری کے لیے وہ آپ کرنا چاہیے, اور پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو اینڈ اسٹریٹجک کام آپ کو اپنی مدر لینڈ کے لیے ضرور کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. علی رشید ہمارے ساتھ موجود تھے, امریکن بزنس ایڈوکیسی گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں. گفتگو آپ سن رہے تھے, یہ ڈیلیگیشن کا حصہ بھی ہیں جو امریکن بزنس کمیونٹی آئی ہوئی ہے ساتھ کانگریس مین کے, ان کی آپ گفتگو سن رہے تھے. پروپیگنڈا میں اور ریالٹی میں فرق ہوتا ہے, یہ بات متعدد دفعہ کرتا رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے بھی, اور اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت اچھے نہ بھی ہوں, لیکن ویسے نہیں ہے جیسا پورٹرے کیا جا رہا تھا, اور ملک اپنی مفادات اور اپنی ضروریات کو مقدم رکھتے ہیں. پاکستان اپنی ترجیحات رکھے گا, جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے پاکستان وہ کرے گا, اور جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے امریکہ وہ کرے گا, اور دونوں ممالک اسی میں اپنا انٹرسٹ دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں, نہ کہ کسی کی خواہشات پہ یا کسی گروہ کے دباؤ پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.